بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو فانہ ملاقیکم، وہ ضرور تمہیں ملے گی۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ جو ہر ایک انسان پر آشکار ہوگی۔ انسان ہو یا جانور یا کوئی بھی ذی روح موت سے بچ نہیں سکتا۔ انسان گرمی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سردی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جہنم سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوششیں کامیاب ہو جائے، لیکن موت سے بچنے کے لیے جتنی بھی کوشش کر لے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک بادشاہ جو بڑے پروٹوکول کے ساتھ رہتا تھا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ بادشاہ اپنے محل میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ محل میں آرام کر رہا تھا۔ کسی نے دستک دی، غلام باہر آیا۔ اس شخص نے کہا کہ جا کر بادشاہ کو میرا پیغام دو کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ غلام کہنے لگا کہ ابھی بادشاہ آرام کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد آنا۔ پھر دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، پھر غلام باہر آیا تو اس شخص نے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ غلام کہنے لگا کہ ابھی بادشاہ آرام کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد آنا۔ تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی اور غلام باہر آیا اور وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ کو جا کر کہہ دو کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ دروازے پر جو شخص کھڑا ہے وہ موت کا فرشتہ ہے، لہذا تم تیاری کر لو۔ اس غلام نے جیسے ہی بادشاہ کو جا کر کہا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران رہ گیا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ بادشاہ رونے لگ پڑا کہ میرا اتنا مال پڑا ہوا ہے، اتنا سونا باقی ہے، اتنی جائیدادیں ہیں، میں اس کا کیا کروں گا؟ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس فرشتے نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی اور اس بادشاہ کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، انسان کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی، چاہے وہ بادشاہ ہو اور چاہے وہ غلام ہو۔ جب موت کا وقت آ گیا تو کسی کو بھی ذرا لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تو موت یہ نہیں دیکھتی اس کی بڑی جائیداد پڑی ہے، اس کا بہت سارا سونا ہے، اس کی بڑی زمینیں ہیں، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس شخص کو لے کر چلی جاتی ہے۔ انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بھی موت آئی۔ بڑے بڑے بادشاہ موت کی آغوش میں چلے گئے، اور وہ نہ ڈر اور جنگجو اور وہ سلاطین کے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، لیکن ان کے لیے بھی موت آئی اور ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت نہ ملی اور ان کی بھی روح قبض کر لی گئی۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں، مختلف ممالک میں مختلف مذاہب، اور مختلف مذاہب میں بھی مختلف فرقے ہیں، اور ہر فرقہ کسی نہ کسی چیز کا انکار کر رہا ہے۔ کوئی جنت اور دوزخ کا انکار کرتا ہے، اور کوئی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے، تو کوئی جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے، اور کوئی قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، اور کوئی کلمہ پڑھنے کے باوجود انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی عصمت کا انکار کرتے ہیں، اور کوئی تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی انکار کرنے والا نہ ہو، لیکن موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہودی ہو یا نصرانی ہو، ہندو ہو یا غیر مسلم ہو، جاہل ہو یا عالم ہو، منطقی ہو یا فلسفی ہو، تمام لوگ یک زبان ہو کر بول اٹھتے ہیں، موت آنی ہی آنی ہے، انسان نے ایک دن مرنا ہے اور روح اس کی قبض کر لی جانی ہے۔ موت کا نہ تو کوئی انکار کر سکا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی انکار کر سکے گا۔ جب موت آنی ہی ہے تو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، نیک عمل کر رہے، محبت جتنی بھی گہری ہو، چاہت جتنی بھی زیادہ ہو، جب ایک انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ جنازہ کب ہے۔ آنے والے مہمانوں کو یہ فکر ہوتی ہے
کہ جلدی جلدی جنازہ پڑھ کے گھر میں واپس آیا جائے، اور گھر والوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مہمانوں کے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ الغرض انسان پل بھر میں ماضی بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بغیر دنیا کیسی ہوگی، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اگر ان کے جانے کے بعد دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تو ہمارے جانے کے بعد بھی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے دنیا والوں کو راضی کرنے کی بجائے دنیا بنانے والی کو راضی کریں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو اس کے قریب ہی کھڑے ہو کر اس کے ماں باپ بھی رو رہے ہیں، اس کی بیوی بچے بھی رو رہے ہیں۔ تو اس شخص نے اپنے ماں باپ کو بلایا، پوچھا کہ ابا جی آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو اس کے والدین کہنے لگے کہ بیٹا ہم اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ ابھی تو تم ہمارے لیے کما کر لاتے ہو، جب تم چلے جاؤ گے تو ہمارا سہارا ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بلایا، اس نے کہا کہ اے زوجہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے سرتاج آپ میرے خاوند ہیں، جب آپ چلے جائیں گے تو میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، کیا بیٹا تم رو کیوں رہے ہو؟ تو بچے کہنے لگے کہ ابا حضور اگر آپ چلے جائیں گے تو ہم یتیم ہو کر رہ جائیں گے۔ تو شخص نے بڑے پیارے جملے کہے، وہ کہنے لگا کہ سارے اپنا اپنا رونا رو رہے ہیں، میرے لیے کون رو رہا ہے؟ جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا بیتے گی؟ مجھے جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی، اس کے بارے میں کون فکر مند ہے؟ اس لیے انسان کو اپنی خود ہی فکر کرنی ہوگی، دوسروں پر امیدیں لگانے کی بجائے اپنی زندگی میں خود اپنے لیے عمل کریں۔ یہی لوگ جن کے لیے ہم کماتے ہیں، جن کے لیے سارا دن ہم مزدوری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، یہی لوگ ہو سکتا ہے انسان کے چلے جانے کے بعد دعا بھی کرے یا نہ کرے، اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بنی اسرائیل کے شخص کا بہت ہی پیارا واقعہ، اس شخص نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، آئینے میں دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس کو بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمساری ہوئی کہ میں رب کی نافرمانی کر کے میرے داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، اے میرے مالک میں 20 سال تیری فرما برداری کرتا رہا، 20 سال تیری بارگاہ میں رکوع سجود کرتا رہا، لیکن 20 سال ایسے آئے کہ میں تیری نافرمانی میں مشغول ہو گیا، تیری رضا سے کوسوں دور اور تیرے عذاب والے کاموں میں لگ گیا۔ اے میرے پروردگار عز و جل، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں شرمسار ہوں اپنے گناہوں پر، اے میرے مالک کیا تو میری توبہ قبول کرے گا؟ تو ایک غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے 20 سال تو نے ہماری عبادت کی، تو ہم سے محبت کرتا رہا، ہم تم سے محبت کرتے رہے، لیکن جب تم نے ہماری عبادت کو چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ اگر اب تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو آ جا، ایک مرتبہ توبہ کرنا تیرا کام ہے، سارے گناہوں کو بخش دینا میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ موت آنی ہی آنی ہے، اگر نیک کام کر کے زندگی کو گزاریں گے تو موت تب بھی آنی ہے، اگر گناہوں بری زندگی گزاریں گے موت تب ہی آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔